like, comment and share تبلیغ ٹی وی آفیشیل۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا تھا جس میں بیان کیا تھا کہ اسلام میں نحوست نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسلام نحوست کو بالکل بھی نہیں مانتا ہے، نہ کسی چیز کے اندر، نہ کسی خاص دن کے اندر، کہ کسی خاص دن کو سعد اور نحس کی وجہ سے منحوس سمجھا جائے اور اس دن میں شادی بیاہ نہ کیا جائے۔ نہ کسی وقت میں اسلام نحوست کو مانتا ہے، نہ کسی انسان کے اندر کہ اس انسان کے ہماری زندگی میں آ جانے کے بعد سے ہماری زندگی کے کام بگڑنے لگ جائے، نہ کسی عورت کے اندر، نہ کسی مکان کے اندر، نہ کسی سواری کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کسی بھی چیز کے اندر نحوست کو مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ نحوست کے بارے میں اسلام نحوست کا عقیدہ رکھنے کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ نحوست کے عقیدے کو اسلام گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے، اس لیے نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ لیکن مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے: عورت کے اندر، مکان کے اندر اور گھوڑے کے اندر۔ اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کے اندر نحوست کو کہا گیا ہے کہ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے۔ تو اب دونوں حدیثوں کا کیا مطلب ہے، دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف تو حدیث کے اندر کہا جاتا ہے کہ الطیرۃ شرک، کہ نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، اور ایک طرف حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے۔ تو دونوں کا آخر مطلب کیا ہے دونوں حدیثوں کا؟ تو اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک قاعدہ سمجھے پہلے، کہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ مثال کے طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کے بارے میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے اوپر حرام ہے مردار اور خون۔ تو اب دیکھیں کہ خون جو کلیجی جو ہم کھاتے ہیں یہ جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے انسان جو گوشت بناتا ہے تو اس کو کتنا بھی دھل لے لیکن اس کے اندر سے سرخی تھوڑی بہت نکلتی ہی رہتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ خون کا اثر ہے۔ تو اگر صرف دم سے ہر قسم کا دم، یعنی خون سے ہر قسم کا خون مراد لیا جائے تو پھر کلیجی کھانا ناجائز ہو جائے گا، یا اور گوشت کا کھانا بھی بہت مشکل ہوگا کہ اس کے اندر سے تھوڑی نہ سرخی نکلتی ہی رہتی ہے۔ تو دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دم کی تفسیر فرما دی، اس خون کی تفسیر فرما دی کہ کون سا خون حرام ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دم مسفوح حرام ہے، یعنی بہتا ہوا خون حرام ہے۔ تو اب کلیجی یہ بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے، یا گوشت کے اندر جو تھوڑا بہت خون لگا رہتا ہے وہ بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے، تو وہ حرام نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے اندر تو صرف خون کو حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن دوسری آیت کے اندر بہتا ہوا خون کو حرام قرار دیا گیا۔ تو جہاں صرف خون حرام قرار دیا گیا تھا تو اس کی تفسیر ہو گئی دوسری آیت جس میں بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر تو کہا گیا ہے کہ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے: عورت، مکان اور گھوڑے کے اندر۔ لیکن دوسری حدیث، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، لیکن دوسری حدیث بخاری شریف کے اندر دوسری حدیث کے اندر کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر ہوتی: عورت، مکان اور گھوڑے کے اندر۔ تو پہلی حدیث کے اندر جو کہا گیا تھا کہ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے، تو اس کا ایک حصہ دوسری حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں کے اندر ہوتی، کہ یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی میں اگر گڑبڑ آ جائے، خراب آ جائے، تو پھر انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور سے کسی کی زندگی میں ایسی عورت آ گئی، ایسی بیوی آ گئی جو بہت زیادہ بدمزاج، بدچلن ہو، یا طبیعت کے اعتبار سے صحیح نہ ہو، تو پھر اس انسان کی زندگی پریشان ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے
گھر کے بارے میں کہا گیا کہ گھر کے اندر اگر نحوست ہوتی تو گھر کے اندر ہوتی، کہ اگر، اور گھر کی نحوست کیا ہے کہ اگر اس کا پڑوسی خراب مل جائے تو ظاہر سی بات ہے گھر تو روزانہ بدلا نہیں جا سکتا، اور پڑوسی کو تو خاص کر نہیں بدل سکتا۔ گھر تو انسان کم سے کم اپنے کنٹرول میں ہے کہ بدل سکتا ہے، لیکن پڑوسی کو تو نہیں بدل سکتا ہے۔ اگر برا پڑوسی مل جائے تو پھر انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے جانور، گھوڑا یا سواری، گھوڑا ایسے خرید لیا کہ جو گھوڑا جو ہے بدکنے والا ہو، انسان کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر اس گھوڑے کا رکھنا اور نہ رکھنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ گھوڑا ہمیشہ انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو اگر کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں کے اندر ہوتی، لیکن کسی چیز کے اندر نحوست ہے ہی نہیں۔ اور بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، جو اور زیادہ کلیئر کر دیتا ہے اس حدیث کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے، وہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تین چیزوں کے اندر نحوست ہے، آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے بارے میں بیان فرما رہے تھے کہ یہودی تباہ و برباد ہو جائے کہ وہ تین چیزوں کے اندر نحوست مانتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب حضور کے پاس آئے تو انہوں نے شروع والا حصہ نہیں سنا اور صرف آخری والا حصہ سنے، اور انہیں آخری والا حصہ یاد رہ گیا۔ تو پوری حدیث جو یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ تین چیزوں کے اندر نحوست ہے، وہ یہودیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا ایسا عقیدہ تھا۔ اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کے کسی چیز کے اندر نحوست مانا جائے۔